اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملی خدمات پر پروگرامز پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ کہ آپ نے متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، ہندو مسلم اتحاد کے لیے اور قیام پاکستان کے لیے سخت محنت کی، اور نیز یہ کہ آپ کی مسلسل درد بری دعاؤں، انتھک محنت اور جماعت احمدیہ مسلمہ کی قربانیوں سے پاکستان مارد وجود میں آیا۔ اس سے قبل اس مضمون پر 9 پروگرامز پیش کیے جا چکے ہیں۔ یہ سلسلہ کا 10واں پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ نے نہرو رپورٹ پر تبصرہ لکھا۔ اس تبصرہ کو نہرو رپورٹ اور مسلمانوں کے مصالحے کے نام سے ہندوستان میں وسیع پیمانے پر شائع کیا گیا۔ نہرو رپورٹ اور مسلمانوں کے مصالحے کا دوسرا نام مسلمانوں کے حقوق اور نہرو رپورٹ ہے۔ آپ کے نہرو رپورٹ پر تبصرہ یعنی مسلمانوں کے حقوق اور نہرو رپورٹ پر طائرانہ نظر ڈالنے سے بخوبی امر بپایا ثبوت پہنچتا ہے کہ آپ کے اس تبصرہ نے نہرو رپورٹ کا طلسم توڑ دیا اور حصول پاکستان کی راہ ہموار ہوئی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہرو رپورٹ کیا تھی؟ سو واضح ہو کہ گزشتہ 3 پروگرامز میں سائمن کمیشن کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ یہ کہ برطانوی پارلیمنٹ نے 3 فروری 1928 کو ایک کمیشن سائمن کمیشن کے نام سے ہندوستان بھجوایا۔ اس کمیشن کو ہندوستان کے سیاسی حالات کا جائزہ لے کر برطانوی حکومت کو اپنی سفارشات پیش کرنی تھی کہ ہندوستانی کس حد تک حکومت چلانے کے قابل ہوئے ہیں۔ سائمن کمیشن کے کام کے دوران ہندوؤں کی سیاسی جماعت آل انڈیا نیشنل کانگریس نے 19 مئی 1928 کو بمبئی میں آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا تاکہ آل انڈیا نیشنل کانگریس کی طرف سے سائمن کمیشن میں پیش کرنے کے لیے ہندوستان کا دستور اساسی تیار کرے۔ اس غرض کے لیے آل انڈیا نیشنل کانگریس نے پنڈت جواہر لال نہرو کی صدارت میں ایک سب کمیٹی مقرر کی۔ اس کمیٹی میں 8 ممبران غیر مسلم اور اپنی پسند کے صرف 2 ممبر مسلمان نامزد کیے۔ اس کمیٹی کا تجویز کردہ دستور نہرو رپورٹ کے نام سے آل انڈیا نیشنل کانگریس کی طرف سے 12 اگست 1928 کو سارے ہندوستان کے لیے نمائندہ دستور کی حیثیت سے شائع کیا گیا اور سائمن کمیشن کے پاس جمع کروایا گیا۔ نہرو رپورٹ کو دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ اس رپورٹ میں ہندوؤں کے مفاد کو ملحوظ خاطر رکھا گیا تھا، اور اس رپورٹ سے مترشح ہو رہا تھا کہ اگر رپورٹ دستور کی شکل میں نافذ ہو جائے گی تو مسلمان اپنے کئی بنیادی حقوق سے محروم رہ جائیں گے۔ سامعین و ناظرین کرام، اس وقت کا مسلمان معاشرتی اور سیاسی طور پر ہندوؤں کے زیر اثر تھا اور برطانوی حکومت کے ماتحت رہنے سے غلامانہ ذہن کا حامل تھا۔ مزید یہ کہ مسلمان سیاسی لیڈرز مشہور ہندو لیڈر مہاتما گاندھی سے بہت متاثر تھے۔ اس ماحول میں کئی ایک بڑے بڑے مسلمان رہنما نہرو رپورٹ کے حامی بن گئے۔ ہاں، چند ایک مسلمان رہنما نہرو رپورٹ کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھ رہے تھے، مگر وہ اپنے میں استطاعت نہ پاتے تھے کہ وہ نہرو رپورٹ کا ٹھوس دلائل کے ساتھ تجزیہ کر سکیں۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالمگیر جماعت احمدیہ مسلمہ کے روحانی امام ہونے کے ناطے سے عدیم الفرصت وجود تھے، تاہم آپ خالصتاً اپنی مفوضہ دینی مہمات کو جاری رکھتے ہوئے کسی نہ کسی طرح دیگر ملی خدمات کے لیے وقت نکال لیتے تھے۔ آپ نے انتہائی مصروفیت کے عالم میں نہرو رپورٹ پر تبصرہ لکھا۔ اس تبصرہ کو کتاب کی صورت میں شائع کیا گیا۔ یہ کتاب جماعت احمدیہ کے انتظام کے تحت شائع ہونے والے سلسلہ کتب انوار العلوم کی جلد نمبر 10 میں نہرو رپورٹ اور مسلمانوں کے مصالحے کے نام سے شامل ہے۔ یہ کتاب 135 صفحات کی ہے۔
آپ نے نہرو رپورٹ پر اپنے تبصرہ کا آغاز اس طرح کیا ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہ رپورٹ 12 اگست 1928 کو شائع ہوئی ہے اور اس وقت تک اس کی اشاعت پر 1.5 ماہ گزر چکا ہے۔ میں نے 8 اگست سے 8 ستمبر تک ایک خاص درس قرآن کریم کا شروع کیا ہوا تھا، جس میں شامل ہونے کے لیے 500 کے قریب زن و مرد ہندوستان کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے تھے۔ اس لیے اس وقت تک تو میں اس کی طرف توجہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میرا سارا دن درس کی تیاری میں لگ جاتا تھا۔ اس کے بعد چند دن گزشتہ ماہ کے جمع شدہ کام کے نکالنے میں لگے۔ جب میں فارغ ہوا تو نہرو رپورٹ کی تلاش کی، لیکن باوجود تلاش کے اس کی کوئی کاپی میسر نہ آئی، اور آخری اطلاع لاہور سے یہی آئی کہ تیسرا ایڈیشن چھپنے پر ہی یہ کتاب دستیاب ہوگی، کیونکہ پہلے ہی کافی دیر ہو چکی تھی۔ مجھے اس کا بہت افسوس ہوا، لیکن کچھ کیا نہ جا سکتا تھا۔ اسی اثناء میں میرے گھر سے شملہ سے واپس آئے اور میں انہیں لینے کے لیے امرتسر کے اسٹیشن پر گیا، اور میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی جبکہ میں نے وہاں کے بک سٹال پر 2 نسخے نہرو کمیٹی کی رپورٹ کے دیکھے۔ غرض اس طرح 21 ستمبر کو مجھے نہرو رپورٹ کی کاپی ملی، اور اسی وقت سے میں نے اس کا مطالعہ شروع کر دیا، کیونکہ پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے۔ میں فوراً ہی الفضل کے ذریعہ سے اس کے متعلق اپنی رائے کا ایک ساتھ اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو بعد میں اسے رسالہ کی صورت میں بھی شائع کر دیا جائے گا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ پھر آپ نے 12 اکتوبر 1928 سے 2 نومبر 1928 تک الفضل کی 7 قسطوں میں نہرو رپورٹ کا رد لکھنا مکمل کیا، جو بعد میں کتابی صورت میں شائع کیا گیا۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہرو رپورٹ پر اپنے تبصرہ کے آغاز میں رپورٹ کی اندرونی شہادتوں سے ثابت کیا کہ یہ رپورٹ کسی صورت میں بھی ہندوستان کی نمائندگی نہیں کر رہی۔ آپ نے لکھا کہ جب قانون اساسی کے بناتے ہوئے مسلمانوں کی نیابت کا خیال نہیں رکھا گیا تو مستقبل میں چھوٹے قوانین بناتے ہوئے کس طرح مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھا جا سکتا ہے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ آل انڈیا نیشنل کانگریس کا مجوزہ دستور اساسی ہرگز ملک کے لیے مفید نہیں ہو سکتا، اور بالخصوص مسلمانوں کو تو اس سے سخت نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے مسلمانوں کے ساتھ اصولی اور بنیادی مطالبات کو بالوضاحت بیان فرمایا۔ اس پروگرام میں ان 7 بنیادی مطالبات کو کی تفصیل میں نہیں جایا جا سکتا۔ آپ نے مسلمانوں کو خبردار کیا کہ وہ یہ خیال چھوڑ دیں کہ اب جو کچھ بھی فیصلہ ہو جائے مان لیا جائے، بعد میں اگر اس میں نقائص معلوم ہوئے تو تبدیلی کر لی جائے گی۔ آپ نے انتباہ فرمایا کہ ایسا کرنا ممکن نہیں رہے گا، کیونکہ ہندو اکثریت میں ہوں گے اور مسلمان اقلیت میں، اور ہندو اکثریت مسلمانوں کی بات ہرگز نہ مانے گی۔ آپ بیان فرماتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے کوشش نہ کرو، اب جب کہ انگلستان نے خود فیصلہ کر دیا ہے کہ ہندوستان کو نیابتی حکومت کا حق ہے، اس کے لیے جو جائز کوشش کی جائے، میں اس میں اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ شریک ہوں، مگر جو چیز مجھ پر گراں ہے اور میرے دل کو بٹھائے دیتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے حقوق کی حفاظت کیے بغیر آئندہ طریقے حکومت پر راضی ہو جائیں۔ اس کے نتائج نہایت تلخ اور نہایت خطرناک نکلیں گے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ جب تک دونوں مسلم لیگ کی پیش کردہ تجاویز کو قبول نہ کر لیا جائے اس وقت تک وہ کسی صورت میں بھی سمجھوتے پر راضی نہ ہوں، ورنہ جو خطرناک صورت پیدا ہوگی اس کا تصور کر کے بھی دل کانپتا ہے۔ آپ نے نہرو رپورٹ پر اپنے تبصرہ میں 4 تجاویز پر مشتمل ایک لائحہ عمل پیش فرمایا تاکہ ان پر عمل پیرا ہو کر کامیابی حاصل کی جا سکے، اور وہ 4 تجاویز یہ تھیں۔
نمبر ایک آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی جائے جس میں نہرو رپورٹ کا جائزہ لینے کے لیے ایک سب کمیٹی بنائی جائے تاکہ نہرو رپورٹ کی خامیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ایک مکمل قانون اساسی پیش کیا جا سکے۔ نمبر 2، ہر شہر اور قصبے میں جلسے کر کے ریزولوشن پاس کیے جائیں کہ ہم نہرو رپورٹ سے متفق نہیں، اور گورنمنٹ کو یہ ریزولوشن بھجوائے جائیں۔ نمبر 3، مسلمانوں کو نہرو رپورٹ کی خرابیوں سے آگاہ کیا جائے۔ نمبر 4، انگلستان کی رائے عامہ پر اثر ڈالنے کی کوشش کی جائے کہ نہرو رپورٹ فرقہ وارانہ تعصب پر مبنی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، نہرو رپورٹ پر آپ کے تبصرہ پر مبنی کتاب کی وسیع پیمانے پر اشاعت کی گئی۔ مسلمانوں پر اس کا بہت خوشگوار اثر ہوا۔ مسلمان ممتاز رہنماؤں نے اسے بہت سراہا اور آپ کو تعریفی خطوط لکھے، نیز آپ کا شکریہ ادا کیا۔ وہ مسلمان رہنما جو پہلے نہرو رپورٹ کے حامی تھے، وہ اس کے مخالف بن گئے، اور پھر 30 مارچ 1929 کو روشن تھیٹر دہلی کے مسلم لیگ کے اجلاس زیر صدارت قائد اعظم محمد علی جناح میں فیصلہ کیا گیا کہ وہ نہرو رپورٹ کے حق میں نہیں ہیں۔ آپ نے اپنے اس تبصرہ میں یہ اعلان بھی کیا کہ میں اور احمدیہ جماعت اس معاملہ میں باقی تمام مسلمان فرقوں کے ساتھ مل کر ہر قسم کی جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور میں احمدیہ جماعت کے وسیع اور مضبوط نظام کو اس اسلامی کام کی اعانت کے لیے تمام جائز صورتوں میں لگا دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ آپ مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ وہ بیدار ہوں، ہوشیار ہوں، زوردار تحریروں اور لچھے دار تقریروں کی سحرکاریوں سے متاثر ہونے کی بجائے ان آنکھوں سے کام لیں جو خدا نے انہیں دی ہیں، اور ان کانوں سے کام لیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے، اور اس دل و دماغ سے کام لیں جو ان کے رب نے انہیں بخشا ہے۔ بجائے جنگ و جدل کے مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک مستقل اور نہ ختم ہونے والی جدوجہد کو اختیار کریں، اور گالی کا جواب محبت سے اور سختی کا جواب نرمی سے دیں، تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو کہ وہ اپنے نفوس پر اعتماد رکھتے ہیں اور مضبوط چٹانوں کی طرح ہیں جو ہر حالت میں اپنی جگہ قائم رہتی ہیں، نہ کہ چھوٹے کنکروں کی طرح کہ جو تھوڑی سی ہوا پر ادم مچا دیتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مرد مومن، اولو العزم اور تاریخ ساز قائد تھے کہ جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا اور پاکستان کا قیام ممکن ہوا۔ یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔